مومن کے بارے میں کائنات کو آگاہ اور آشنا کر رہا ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ لوگوں، مومن وہ ہوتا ہے، مومن اسے کہتے ہیں، ایماندار اسے کہتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں، جو ہر بات میں اللہ اور رسول کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ اللہ اور رسول کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اللہ اور رسول کے فیصلے کو مقدم رکھتا ہے۔ میرے بھائی، میرے ساتھی، آج ذرا غور و فکر کریں، آج ذرا دیکھیں روئے زمین پر کون ہے جو اللہ اور رسول کے فیصلے کو مقدم رکھتا ہے، اللہ اور رسول کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور رسول کے فیصلے کو اہمیت دیتا ہے۔ کون ہے جو اپنے بڑوں کو، مولویوں کو، اماموں کو، پیروں کو، برادریوں کو، قوم قبیلوں کو، رشتہ داروں کو، کاروباروں کو ترجیح دیتا ہے؟ آئیے یہ بات فیصلہ کرے گی مومن کون ہے، حق پر کون ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، روئے زمین پر ایک ہی جماعت اس وقت موجود ہے، روئے زمین پر ایک ہی جماعت کے لوگ موجود ہیں جو اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد، رسول اللہ کی بات آ جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، محمد کے فیصلے کو چھوڑ، نبی کے فیصلے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مومن مر سکتا ہے، نبی کے فیصلے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آئیے میں دلیل سے بات کہنے کا عادی ہوں، دلیل دیے دیتا ہوں۔ صحیح البخاری کو اٹھائیے، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، اور تاریخ طبری کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چاہیے دونوں کتابوں کو اٹھائیے، دونوں کتابوں کو پڑھیے، ان کو سامنے رکھیے اور اس مومن کی پہچان دیکھیے، اس مومن کا ایمان دیکھیے۔ یہ کون سا مومن ہے، کیسا مومن ہے، کون سا مومن ہے؟ اس کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کیا ہوا ہے؟ نبی پاک نے ایک لشکر ترتیب دیا ہے جو احادیث کی کتابوں میں لشکر اسامہ کے نام سے مشہور ہے۔ نبی پاک نے ایک لشکر ترتیب دیا ہے۔ آپ نے جب لشکر ترتیب دیا، لشکر تیار کیا، ادھر اللہ کا پیغام آ گیا۔ کون سا پیغام؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کون سا پیغام؟ کل من علیہا فان۔ کون سا پیغام؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ پیغام آ گیا، رحمت کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے، پیغمبر کائنات دنیا سے چل بسے۔ بعد میں رسول ہاشمی کے مسند پر، خلافت کی مسند پر سیدنا جناب صدیق اکبر جلوہ گر ہوئے، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر کے سر پر خلافت کا تاج رکھا گیا، آپ کو خلیفہ ہونے کا شرف بخشا گیا، آپ خلیفہ بن گئے۔ چند انصار عمر ابن خطاب کے پاس آئے، عمر چلیے ابو بکر سے چل کے بات کیجئے، یہ جسے امیر رسول اللہ نے منتخب کیا ہے اسامہ بن زید کو، یہ 20 سال سے کم عمر کا نوجوان ہے، ابو بکر سے بات کیجئے، ابو بکر سے کہیے کہ اس کو بدل کر اس کی جگہ پر کوئی جہاں دیدہ 20 سال سے بڑی عمر کا کوئی شخص امیر مقرر کر دیا جائے۔ انہوں نے عمر ابن خطاب کو تیار کیا، عمر ابن خطاب تیار ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، ابو بکر سے کہنے لگے، ابو بکر لوگوں کا مشورہ ہے، لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی خواہش ہے، کیا کہ جناب اسامہ بن زید کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دیا جائے۔ اتنی بات کہنی تھی عمر ابن خطاب کی۔ جائیے تاریخ طبری کو اٹھائیے، فوسب ابو بکر کان جالسا فاخذ بلحیۃ عمر۔ جناب ابو بکر غصے سے کود پڑے، غصے سے اچھل پڑے، اچھل کر غصے سے جناب عمر ابن خطاب کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ فقال له ثقلتک امک وعدمتک یا ابن الخطاب،
عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو سوچ رہا ہے مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے، کیا تجویز دے رہا ہے؟ مجھے کہتا ہے میں اس کو اتار دوں، معزول کر دوں۔ کس کو؟ استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو امارت کے عہدے پر ابو بکر نے نہیں تجویز کیا، جس کو امارت کا عہدہ خود محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فیصلہ کر جائیں، رسول اللہ حکم دے جائیں، رسول اللہ فیصلہ سنا جائیں، تو کہتا ہے انصار تجویز دیتے ہیں، تو کہتا ہے صحابہ تجویز دیتے ہیں، صحابہ کی رائے میں رسول اللہ کے فیصلے پر مقدم نہیں کر سکتا، اور صحابہ کی رائے اگر محمد کے فیصلے پر مقدم نہیں ہو سکتی، ابو حنیفہ کی رائے، مالک و شافعی کی رائے، احمد ابن حنبل کی رائے محمد کے فیصلے پر مقدم نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کے فیصلے پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر مان لیجئے، کہا نہیں مان سکتا۔ کہا کیوں نہیں مان سکتے؟ کہا اس لیے کہ عرش والے نے مومن کی تین ہی تو نشانیاں بیان کی ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں مومن کی؟ کتنی؟ کون کون سی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پہلی نشانی۔ دوسری ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیسری نشانی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ تین نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ جب کبھی جھگڑا پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ کس کو منصب ماننا ہے؟ مولوی کو نہیں، پیر کو نہیں، گدی نشین کو نہیں۔ جی میں پوچھوں گا مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے، نہیں، اب منصب مولوی نہیں، محمد الرسول اللہ ہے۔ نبی کو منصب ماننا ہے۔ اختلاف پڑ جائے تو پھر تم نے وہ اختلاف اٹھا کے رسول اللہ کے دروازے پہ لانا ہے۔ جب رسول اللہ کے دروازے پہ لاؤ گے، رسول اللہ جو فیصلہ فرما دیں، دوسری نشانی اس فیصلے کے بعد دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی۔ تیسری بات، جب فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کو تم نے تسلیم بھی کرنا ہے اور اس فیصلے پر عمل بھی کرنا ہے، اس فیصلے پر عمل بھی کرنا ہے۔ جائیے آج بڑے اختلافات ہیں، آج بڑی لڑائیاں ہیں، آج بڑے جھگڑے ہیں، آج بڑے فتنے اور فساد ہیں۔ آئیے ایک ایک مسائل کو، ایک ایک مسئلے کو اٹھا کے رسول اللہ کے دروازے پہ لائیے۔ نبی پاک جو فیصلہ فرما دیں، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیجئے۔ اگر آنکھیں بند کر کے تسلیم نہ کیا گیا، یہ صدا گلی گلی گونجے گی، رب کا پیغام گلی گلی گونجے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون، اس کی داڑھی